یہ زمین اللہ کی ہے، اور جو اسلام کو نہیں مانے گا اس کا دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جہاد کرو، لڑو، انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اور اسلام کون سا کوئی خطرناک ہے؟ اسلام تو حسن کا نام ہے، اسلام تو اخلاق کا نام ہے، اسلام تو پیار محبت کا نام ہے، اسلام تو اتحاد کا نام ہے، اسلام تو غریبوں کی معاونت کا نام ہے، اسلام تو مظلوموں کے ساتھ ایک تعاون کرنے کا نام ہے۔ کسی مذہب کے اندر بھی اتنا خوبصورتی نہیں ہے جو اسلام کے اندر خوبصورتی ہے، یاد رکھیں۔ اسلام سے پہلے ہم توجہ کر کے دیکھیں، ماؤں باپ فوت ہوا، باپ کے ساتھ ماں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کہ باپ فوت ہو گیا، شوہر ہے فوت ہو گیا، اب اس بیوی اس کی وہ کیسے جیے گی؟ اس کا تو رہنے کا حق نہیں ہے نا، اب وہ کسی کے ساتھ شادی کر نہیں سکتی۔ یہ ایک سوچ تھی، اور ان لوگوں کے مذہب میں یہ چیز تھی۔ مرد فوت ہوا، اس کی بیوی کو زندہ اس کے ساتھ دفن کر دیا، وہ بند قبر میں تڑپ تڑپ کے مر جاتی۔ یہ مذہب تھا۔ اسلام نے آ کے کیا کہا؟ اور یہ وہ اولاد کرتی تھی، جو اولاد ہوتی تھی وہ اپنے باپ کے ساتھ ماں کو بھی دفن کرتی۔ اسلام نے آ کے کہا، اے انسان، ماں ایک ایسی ذات ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ یہ اسلام کا حسن تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایسا وقت بھی گزرا انسان پر کہ ماؤں کو منڈیوں میں بیٹے جا کے بیچ رہے تھے۔ اسلام نے احساس دیا ہے، انسان تو ماں کو مسکراتے ہوئے صبح نماز کے بعد کسی وقت بھی ماں کو مسکراتے ہوئے ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھے گا، پروردگار تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ عزت ماں کو کس نے دی؟ اسلام نے دی۔ اسلام سے پہلے تو یہ حشر ہو رہا تھا، ماں تو ایک عام خاتون، ایک عورت کیا انسان کی حیثیت نہیں رکھتی تھی اولاد کے سامنے۔ یہ عزت، یہ فوقیت، یہ اہمیت اسلام نے دی ہے ماں کو۔ اور پھر آگے ہم دیکھیں بیٹیوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ان کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں فی الفور دفن کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑی ہوگی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو اس کا شوہر ہوگا اس کے ساتھ ہم جنسی تعلقات، وہ اس کی بیوی ہوگی۔ یا ہماری غیرت مانتی نہیں کہ ہماری بیٹی کسی کی بیوی ہو، تو لہٰذا فی الفور بیٹی پیدا ہوئی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اسلام نے آ کے اس معاشرے کے اندر یہ نعرہ لگایا کہ اے لوگو یاد رکھو، اللہ کے محبوب نے اس معاشرے میں یہ نعرہ لگایا کہ جس معاشرے میں بیٹی کی پرورش سب سے بڑی توہین ہوتی تھی اس قبیلے کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لو، میری بیٹی فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عزت، یہ محبت، یہ پیار، یہ شفقت بیٹیوں کو اسلام نے دیا، وگرنہ قبل از اسلام جو مذاہب تھے نا، وہ بیٹیوں کے ساتھ کیا حشر کر رہے تھے۔ اچھا، ایسا بھی دور گزرا ہے، باپ فوت ہو گیا۔ کچھ مذہب ایسے بھی تھے، باپ کے فوت ہوتے ہی بیٹا جو ہوتا تھا وہ ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ اب بتائیں، اسلام سے بڑا حسن، اسلام سے بڑا پیارا مذہب کائنات کے اندر کوئی دکھائیں تاریخ کے اندر؟ تو لہٰذا اسلام آیا، اس نے آ کے یہ پیار دیا، یہ محبت دی، یہ حسن دیا، یہ اخلاق دیا، حقوق دیے، حقوق والدین، حقوق اولاد، قریبی ہمسایوں کے حقوق، وگرنہ تو انسانیت نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ننگے ہو کر، شرابیں پی کر، بتوں کی پوجا کرتے۔ اللہ کے محبوب آئے، اسلام بتایا کہ جینے کے ایک طریقہ بتایا، جینے کے ایک سلیقہ بتایا، انسانیت کی حقیقت بتائی، جو درندگی بس رہی تھی انسان کے اندر اس کو دور کیا۔ تو لہذا اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اس کو اپنانا ہر کسی پر فرض عین ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے محبوب اب یہ نہیں ہے کہ ان کا دین انہی کے لیے اور یہ اپنے دین پر رہیں، نہیں، اب اٹھاؤ تلوار اور ان کو سمجھاؤ پیار سے۔ اگر نہیں مان رہے پھر اعلان جنگ کرو، ان کے ساتھ لڑو اس وقت تک جب تک کائنات کے کونے کونے تک اللہ کا دین نہیں پہنچ جاتا۔